اولاد میں سے ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بات تھوڑی اور پیچھے لے گے، کیا ابراہیم کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے؟ تم ابراہیمی کے تو اولاد ہو نا۔ اور پھر بات بنی اسرائیل کے قصے کے بعد اگلی بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اور پہلی بات کیا کہی ابراہیم، یہ چوتھا حصہ ہے بائی دا وے، میں شروع سے آپ کو دیکھوں یاد رہا کہ نہیں۔ پہلا حصہ کیا تھا؟ 3 طرح کے لوگ۔ دوسرا حصہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا قصہ۔ تیسرا حصہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کو اب کس کی یاد دلائی جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ چوتھا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ اور ان کی اولاد 2 نسلیں ہیں، ایک اسماعیل کے ذریعے جس میں آگے ہزاروں سال جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور دوسری طرف ہے اسحاق، اسحاق کے ذریعے ہے یعقوب، اور یعقوب کے ذریعے ہے بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا مزے کی بات کی، یہاں پر یعقوب کی بات کی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی بات کی، دونوں نسلوں کی بات کر لی۔ یعنی اگر ایک کو یاد رکھتے ہو تو دوسرے کو کیسے بھولتے ہو؟ اور اسماعیل کے ساتھ تو کھڑے ہو کے انہوں نے کعبہ بنایا تھا۔ یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ تو اللہ تعالیٰ واپس جو مشترک والد ہیں، یعنی عربوں کے اور بنو اسرائیل کے جو مشترک والد ہیں، یعنی خاص کر بنی اسماعیل کے، ان کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ لیکن پہلی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی، سب سے اہم جو بات کی وہ کیا تھی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب اللہ تعالیٰ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑے امتحانات لیے، اپنے الفاظ سے، اپنے احکام سے ان کے بڑے بڑے امتحان لیے گئے، اور انہوں نے تمام امتحانوں کو پورا کیا، پاس ہوئے تمام امتحانوں میں۔ یہ خاص اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ تمہارا امتحان۔ اور پھر بات بنی اسرائیل کے قصے کے بعد اگلی بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اور پہلی بات کیا کہی ابراہیم، یہ چوتھا حصہ ہے بائی دا وے، میں شروع سے آپ کو دیکھوں یاد رہا کہ نہیں۔ پہلا حصہ کیا تھا؟ 3 طرح کے لوگ۔ دوسرا حصہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا قصہ۔ تیسرا حصہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کو اب کس کی یاد دلائی جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ چوتھا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ اور ان کی اولاد 2 نسلیں ہیں، ایک اسماعیل کے ذریعے جس میں آگے ہزاروں سال جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور دوسری طرف ہے اسحاق، اسحاق کے ذریعے ہے یعقوب، اور یعقوب کے ذریعے ہے بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا مزے کی بات کی، یہاں پر یعقوب کی بات کی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی بات کی، دونوں نسلوں کی بات کر لی۔ یعنی اگر ایک کو یاد رکھتے ہو تو دوسرے کو کیسے بھولتے ہو؟ اور اسماعیل کے ساتھ تو کھڑے ہو کے انہوں نے کعبہ بنایا تھا۔ یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ تو اللہ تعالیٰ واپس جو مشترک والد ہیں، یعنی عربوں کے اور بنو اسرائیل کے جو مشترک والد ہیں، یعنی خاص کر بنی اسماعیل کے، ان کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ لیکن پہلی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی، سب سے اہم جو بات کی وہ کیا تھی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب اللہ تعالیٰ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑے امتحانات لیے، اپنے الفاظ سے، اپنے احکام سے ان کے بڑے بڑے امتحان لیے گئے، اور انہوں نے تمام امتحانوں کو پورا کیا، پاس ہوئے تمام امتحانوں میں۔ یہ خاص اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ تمہارا امتحان لیا تھا، تم لوگ کیا کر گئے؟ فیل کر گئے۔ اپنے والد کی طرح اتنا تمہیں فخر ہے کہ اسرائیل کی اولاد ہو تو ابراہیم کی بھی تو اولاد ہو۔